بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درود و سلام کے بعد موضوع ہے حیضی بچہ والی حدیث من گھڑت ہے. حیضی بچے والی حدیث جھوٹی من گھڑت ہے، یہ موضوع ہے. آپ لوگ فتاوی رضویہ کے حوالے سے عام سنتے رہے ہوں گے اور سن رہے ہیں کہ اعلی حضرت کا فتاوی 24ویں جلد صفحہ نمبر 342 پر ایک حدیث پیش کی گئی ہے: جو میری اولاد کا حق نہ پہچانے وہ 3 باتوں میں سے ایک سے خالی نہیں، یا تو منافق ہے، یا حرامی، یا حیضی بچہ. تو یہ حدیث ہے حیضی بچے والی. اس کو مقررین طبقہ اور آج کا مترفضہ طبقہ عام بیان کرتا ہے. تو ناچیز اس حدیث کے متعلق 2 طرح کلام کرے گا. اس کے جھوٹ اور من گھڑت اور موضوع ثابت کرنے کے لیے 2 طرح سے کلام کرے گا، ایک روایتاً، ایک درایتاً. پہلے بحث محدثانہ ہوگی اور پھر بحث متکلمانہ اور فقیہانہ ہوگی جو اہل نظر کرتے ہیں. حوالے پہلے اس کے سناتا ہوں کہاں کہاں یہ آئی ہے. پھر الفاظ پورے پڑھوں گا. یہ ایک تو بیہقی شعب الایمان میں آئی ہے، اس کے ساتھ امام بیہقی نے بتا دیا کہ اس میں زید بن جبیرہ راوی ہے، غیر قوی، وہ قوی نہیں ہے. اور کیونکہ وہ قوی نکرہ ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بالکل قوت کی نفی ہے، اور ضعف اس کا ہر طرح سے ثابت. خیر، دوسرے نمبر پر اس کو پیش کیا ہے مسند الفردوس میں. محدث ابو شجاع شیرویہ بن شہردار بن شیرویہ الدیلمی نے مسند دیلمی جس کو کہتے ہیں اس میں 59-55 نمبر 59-55. پھر امام سیوطی نے جمع الجوامع میں، اور ان کی کیونکہ ترتیب ہے جمع الجوامع کی، کنز العمال تو کنز العمال میں بھی آئی ہے. یہ ہیں اس کے چند حوالے. الکامل ابن عدی میں بھی آئی ہے، الکامل فی الضعفاء ابن عدی کی، اس کے اندر بھی یہ آئی ہے.
اب آپ کو معلوم ہے کسی بھی منقول بات کا ثبوت حوالوں سے نہیں ہوتا، سند سے ہوتا ہے، سند سے۔ کسی بھی منقول بات کا ثبوت حوالوں سے نہیں ہوتا، سند سے ہوتا ہے۔ اب میں بیہقی شعب الایمان سے سند پیش کروں گا۔ اور حدیث کے لفظ بھی پورے پیش کروں گا۔ اعلی حضرت نے روایت کے الفاظ پورے ذکر نہیں کیے۔ بیہقی شعب الایمان پورے 1500 نمبر پر یہ حدیث ہے، اسی ابن عدی کامل کے حوالے سے۔ زید بن جبیرہ عن داود بن حسین عن ابن ابی رافع عن علی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لم يعرف حق عترتی والانصار والعرب فهو لإحدى ثلاث، اما منافق واما لزنیت واما لغیر طہور اے حاملته امه على غیر طہور۔ اللہ اکبر۔ کہ جو شخص میری عطرت کا حق نہ پہچانے، میری اولاد کا، اور انصار صحابہ کا حق نہ پہچانے، اور عرب والوں کا حق نہ پہچانے، تو تین باتوں میں سے ایک بات اس کے اندر ضرور ہوگی، یا تو منافق ہوگا، یا حرامی بچہ ہوگا، یا حیضی بچہ۔ جس طرح اعلی حضرت نے ترجمہ کیا میں اسی طرح ہی کر رہا ہوں۔ اب میرے دوست، اعلی حضرت نے صرف من لم یعرف حق عترتی کا لفظ ذکر کیا، والانصار والعرب کا اڑا دیا۔ خدا جانے انہوں نے اختصار کر لیا ہوگا، چلو مختصر۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ علماء محدثین بڑے بڑے ان سے موضوعات روایتیں، موضوعات روایات، آثار، احادیث وہ مروی ہوتی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، کتابوں میں لاتے ہیں، لیکن قاری اور سننے والے، پڑھنے والے کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی سند پر غور کرے۔ ترمذی میں موضوع روایتیں ہیں، اگلوں نے ابو داؤد کے اندر کچھ ثابت کیا ہے، ابن ماجہ میں تو بہت زیادہ ہیں جھوٹی روایتیں، بلکہ خطا سند کے اعتبار سے نہیں، معنی کے اعتبار سے ہی روایت میں خطا ہو، غلط ہو، وہ مسلم میں بھی آئی ہوئی، اگر نے ثابت کیا۔ یہ قاری اور پڑھنے والے کا کام ہے۔ اگلوں نے جب سند پیش کی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب اگلے پہ بوجھ ڈال دیا، بھائی تم خود ہی غور کرنا۔ اعلی حضرت نے بغیر توجہ کے یہ روایت ذکر کر دی۔ ایمان سے کہتا ہوں اگر توجہ کرتے تو اعلی حضرت رہے، کسی مسلمان سے متوقع نہیں کہ اس کو پیش کرے۔ جس طرح کہ میں درایت پر تبصرہ کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے ذکر کروں۔ اب میرے بھائیو، ایک لطیفے کی بات ہے، اس حدیث میں آیا کہ جو میری عطرت اور انصار اور عرب کا حق نہ پہچانے، یہ آج کے قریشی، خانے والی وغیرہ دوسرے تیسرے، یہ ہمیں اہل بیت کا دشمن سمجھ کر یہ ہمارے اوپر لگاتے ہیں، لیکن ہم ایک لطیفے بطور کہیں کہ کہتے ہیں
کہ حضرت آپ نے حدیث کو پورا نہیں پڑھا، اس حدیث میں آپ سارے حرامزادے بنتے ہو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا جو میری اولاد انصار اور عرب کا حق نہ پہچانے، اور جتنے وہابی ہیں یہ عرب والے ہیں، تو وہابیوں کو تم گالیاں دیتے ہو، تم کافر کہتے ہو، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہو، تو تم تو پکے حرامزادے ثابت ہو گئے۔ لیجئے حضرت، اب چلا گھر کا پتہ۔ اگر لعنت جہالت اور بے علمی اور کم علمی کی ہو تو یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ گھر ہی نہیں بچتا۔ اب تو تمہارا گھر نہ بچا۔ اگر کوئی پڑھتا ہے اہل بیت کے لیے، بات سمجھ، اور وہ انصار کا دشمن ہے، صحابہ کا، تو اس میں انصار کا ذکر آ گیا، تو وہ انصار کی دشمنی کی وجہ سے خود حرامزادہ بن کر بیٹھ گیا۔ اگر کوئی پڑھتا ہے اہل بیت کے لیے اور عرب کے وہابیوں کا دشمن ہے، عرب والوں بعض کا دشمن ہے، تو حدیث میں عرب کا آ گیا، تو وہ بھی حرامزادہ دشمن، حرامزادہ ثابت ہو گیا، حیضی بچہ ثابت ہو گیا، منافق ثابت ہو گیا۔ کیا بنے گا بھائی؟ اللہ اکبر۔ قربان جائیں امام بیہقی پر یا ان لوگوں پر جنہوں نے ذکر کیا اور ساتھ ہی حکم بتا دیا کہ بھائی یہ راوی ایسا ہے، اس کا حیثیت نہیں ہے۔ وہ تنبیہ کے لیے ایسی روایتیں ذکر کر کے ساتھ تنبیہ کر بھی جاتے ہیں۔ اب بھائیو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے راوی کیسے ہیں، کیا روایت کے لحاظ سے یہ من گھڑت اور موضوع ہے، یا یہ اس قابل ہے کہ اس کو بغیر تنبیہ کے پیش کر دیا جائے اور خبردار کرنے کے بغیر اس کو رکھ دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں، یہ کتاب ہے الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین والکذابین، شادی بن محمد بن سالم آل نعمان کی، جلد 6 ہے، دار ابن عباس سے چھپی ہوئی ہے۔ یہ معاصر ہے اس زمانے کا۔ اس نے جتنی بھی ہمارے بڑے بڑے اماموں کی کتابیں ہیں ان میں رجال یعنی راوی، ضعیف، کذاب، متروکین وغیرہ جن کا ذکر ہے، سب کو یہاں پر جمع کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑی کتاب اس نے بنا دی ہے۔ اب اس میں راوی جو آ رہا ہے زید بن جبیرہ، ابو جبیرہ انصاری، اس پر دیکھتے ہیں تمہارے ائمہ کرام نے، تمہارے محدثین نے، تمہارے اہل رجال نے کیا حکم لگایا، دیکھتے ہیں، سنتے جائیے جناب۔ قال یحییٰ یعنی یحییٰ بن معین لا شیء، یہ زید بن جبیرہ جو اس روایت میں آ رہا ہے وہ بالکل ککھ نہیں ہے۔ کتنی مضبوط حدیث ہے جس کا راوی ککھ بھی نہیں ہے، لا شیء۔ یعنی کیا مطلب؟ حضرت اس درجے کے ہیں کہ راویوں کے اندر ان کو رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لا شیء ہے۔ ابو حاتم رازی کہتے ہیں منکر الحدیث جداً، حدیث ایسی پیش کرتا ہے، منکر الحدیث ہے، ایسی حدیث پیش کرتا ہے جس کو کوئی بھی نہ جانے پہچانے، صرف حضرت کی جیب اور بٹوے سے نکل کر آتی ہے۔ حدیث منکر الحدیث کہہ رہے ہیں، یہ اس کا وصف لازم ہے۔ متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث اگلوں نے چھوڑ دی ہے، افسوس ہے اعلی حضرت پر جنہوں نے رکھ لی ہے، وہ تو متروک الحدیث ہے۔ اعلی حضرت جیسے بندے کو چاہیے تھا یہاں پر لکھتے تو صرف اس شرط کے ساتھ ہی لکھ دیتے بھائی موضوع من گھڑت جھوٹی روایت ہے۔ امام نسائی اور ازدی کہتے ہیں متروک الحدیث، اس کی حدیث علماء نے چھوڑ دی۔ بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث متروک الحدیث، امام بخاری کہتے ہیں۔ دارقطنی کہتے ہیں ضعیف الحدیث۔ ابن حبان کہتے ہیں یروی المناکیر عن المشاہیر۔
مشہور لوگوں سے ایسی روایتیں نقل کرتا ہے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا پہچانتا. مشہور بندوں سے کیوں ایسا کرتا ہے؟ تاکہ مشہور کا نام آئے، اگلے قبول کر لیں. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ فاستحق التنکب عن روایت، اس کی روایت کا تنکب کرنا چاہیے، اس کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے. یہ جھوٹا بندہ ہے، غلط کرنا. یہ حوالہ دیا ہے الضعفاء والمتروکین ابن جوزی کا. اب آ گئی کتاب المغنی فی الضعفاء، اس کے حوالے سے ترکوہ متروک الحدیث بخاری. اب آگے آ گئی دیوان الضعفاء. یہ کتابیں ساری میرے پاس پڑھی ہیں اصل، جن سے یہ حوالہ لکھ رہا ہے. دیوان الضعفاء، اس کے اندر کیا ہے؟ امام بخاری وغیرہ کا متروک. ابو حاتم نے کہا لا یکتب حدیث، اس کی حدیث تو لکھنے کے قابل نہیں ہے. عامۃ ما یروی لا یثاب علیہ، زیادہ تر اس کی حدیثیں وہی ہوتی ہیں کہ جو کسی کے پاس نہیں ملتی، صرف حضرت کے بٹوے سے ملتی ہے. نسائی نے فرمایا ثقہ نہیں ہے. لیس بشیء، وہی بات، لا شیء لیس بشیء، کچھ بھی نہیں ہے، ہرگز کچھ نہیں. یہ تو اس کے راوی کا حال ہے، اور اسی کے سوا کسی دوسرے کے پاس یہ ملتی ہی نہیں. یہاں پر ایک تنبیہ کرتا چلوں کہ مسند الفردوس کے محشی نے شجری کے اعمالی شجریہ کے حوالے سے اس کی سند جو لکھی اس کے اندر غلطی کر دی. زید بن جبیرہ عن ابن ابی جبیرہ لکھ دیا، یہ غلط ہے. زید بن جبیرہ بن محمود بن ابی جبیرہ ابو جبیرہ انصاری، یہ ایک ہی شخص کا نام ہے. جس طرح کے بہقی شعب الایمان کا محقق جو ہے وہ لکھ رہا ہے، اور کتب جو ہیں، کتب رجال کی جو میں نے ابھی پیش کی ہیں، وہ بھی اسی طرح لکھ رہے ہیں. یہ دو بندے نہیں ہیں کہ ابو جبیرہ کو ابن ابی جبیرہ کوئی اور ہے اور زید بن جبیرہ، نا 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 نا، سب ایک بندہ ہے. اور داؤد بن حسین، داؤد بن حسین سواد کے ساتھ، داؤد بن حسین راوی سے یہ روایت کرتا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے بول دو. یہ دوستو، یہ آپ نے دیکھ لیا اس کے راوی کا حال. اب میں چلتا ہوں، یہ روایتاً بحث تھی، اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں روایتاً بحث. کیا کہتے ہیں؟ اب درایتاً کرتے ہیں، معنی کے لحاظ سے کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ کیا ہے. اللہ اکبر، یہ کفر ہے معنی کے لحاظ سے. رسول اکرم کی طرف اس کی نسبت کرنا کفر ہے. کیوں کفر ہے بھائی؟ سمجھدار ہو. یا تو منافق ہے بھائی، مال زنیتن وَإِمَّا لِغَيْرِ طُهُورٍ. آگے تفسیر ہے، اے حملتہ امہ علی غیر طہور. اور اعلی حضرت نے ترجمہ کیا حیضی بچہ. کیا مطلب؟ کہ اس کی ماں، یہ وضاحت ہے کہ اس کی ماں حالت حیض میں تھی تو یہ ٹھہرا حمل اس کا، لطفہ اس کا. وہ خدا لعنت بھیجے اس شخص پر جس نے اس حدیث کو گھڑا ہے بغیرت. اور بغیرت ہمارے رسول کی طرف اتنا کفر، اتنا غلط بات، جاہلانہ بات اس کو منسوب کر دیا. وہ دنیا کائنات کا ہر بندہ جانتا ہے جو شادی شدہ ہے
کہ حالت حیض میں 1000 بار ہم بستری کی جائے تو نطفہ نہیں ٹھہرتا. خون آ رہا ہوتا ہے، نطفہ کہاں ٹھہرے؟ وہ تو رحم سے خون آ رہا ہوتا ہے، نطفہ گیا وہ فوراً ساتھ باہر آ جائے گا. یہ تو تمام لوگ مسلمان کافر بھی جانتے ہیں کہ حالت حیض میں نطفہ نہیں ٹھہرتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ممکن ہے کہ ایسی بات کہہ دیں جو عام جاہل بندے جو نہیں کر سکتے وہ رسول کریں؟ ہمارے علماء نے حدیث کے موضوع من گھڑت اور جھوٹے ہونے کے لیے اصول کلیے لکھے ہیں. یہ میرے پاس الموضوعات الکبیر ہے امام ملا علی قاری رحمہ اللہ کی. انہوں نے اس کتاب کے آخر میں چند کلیات اور ضابطے بنائے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے حدیث من گھڑت ہے. وہ سنا دوں؟ اللہ اکبر. ایک ہے وَمِنْهَا سَمَاجَةُ الْحَدِيثِ وَكَوْنُهُ مِمَّا يُسْخَرْ مِنْهُ. حدیث ایسی ہو کہ اس کے اندر بےہودہ بات ہو، خلاف حقیقت بات ہو، بات ایسی ہو کہ دنیا کے سامنے پیش کرو تو مسخرہ اور مذاق بن جائے، اگلے ٹھٹھا کریں، کہیں وہ کیا کہہ رہے ہو. اگر روایت ایسی ہوگی، اس میں بات ایسی ہوگی تو سمجھ لینا تمہارا نبی اس بات کرنے سے پاک ہے. وہ کسی راوی خبیث لعین کا جھوٹ بنایا ہوا ہوگا، وہ نہ کسی صحابی کی ہو سکتی ہے نہ نبی کی ہو سکتی. یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں. وَمِنْهَا مُنَاقَضَةُ الْحَدِيثِ لِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ الصَّرِيحَةُ مُنَاقَضَةً بَيِّنَةً. توجہ، دوسرا اصول بنایا کہ جو حدیث صحیح آئے اس کے برخلاف، جو سنت صحیحہ ہو اس کے برخلاف حدیث آئے اس کے ساتھ ٹکراتی ہو واضح طور پر، تو سمجھ لینا رسول پاک کا فرمان نہیں، جھوٹ ہے. اور اس میں تو احادیث یہ وہ سب اتفاق، کیا میں کہہ رہا ہوں کائنات کا اتفاق ہے کہ حالت حیض میں نطفہ نہیں ٹھہرتا. تو یہ بات آ گئی جو مناقض ہے، مخالف ہے سنت صریحہ صحیحہ کے، لہذا موضوع ہونے کے لیے کافی ہے. اگلی بات سنیں، تیسرا کلیہ کہ حدیث ایسی ہو ان یکون الحدیث لا یشبہ کلام الانبیاء بل لا یشبہ کلام الصحابہ. حدیث ایسی ہو کہ نبیوں کے کلام جیسی نہ لگے بلکہ صحابہ کے کلام جیسی نہ لگے. ارے بھائی ایسی کہ جو کسی بھی عقل والے کے کلام کے مطابق نہ لگے، سمجھ لو یہ من گھڑت ہے. ہائے 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 ہائے، کیا کہہ رہا. یہ 3 کل ضابطے آ گئے. چوتھا سنیے، ان یکون الحدیث مما تقوم الشواہد الصحیحہ علی بطلانہ. شواہد صحیحہ، دلائل صحیحہ جس کے بطلان پر دلالت کر رہے ہوں. جس طرح کے بات مشہور ہے، انہوں نے کہا اوج بن عنق ایک مشہور شخص بتاتے ہیں اس طرح لمبا تھا، اتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اتنا لمبا تھا، پھر آپ نے ایسے مارا تو اس کے ٹخنے پہ جا لگا. وہ فرماتے ہیں یہ شواہد صحیحہ کے سراسر خلاف ہے، لہذا جھوٹ. آگے ومنها ركاكة الفاظ الحديث وسماجتها بحيث يمجها السمع ويدفع الطبع. الفاظ میں اتنا عجیب ذوف اور رکاکت ہو. رکاکت دونوں کاف ڈنڈے والے،
کلام میں اتنی رکاکت اور اتنا ذوف ہو، اتنا عجیب بدمزگی ہو کہ سنتے ہوئے بندہ کہے یار یہ کس کا کلام ہے. فرمایا یہ بھی نشانی اور علامت ہے موضوع اور من گھڑت ہونے کی. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یا غیر طہور، یعنی اس کی ماں اس کو غیر طہور پر حاملہ بن کر اٹھائے، غیر طہور پر حالت حیض میں، وہ آئے گا کیسے؟ کیسے ٹھہرے گا؟ بتا تو صحیح. اگر بالفرض کائنات میں ایسا کبھی ہوا ہو تو میرے خیال میں علامہ خان والی اور اس کے جو ساتھی ہیں، حواری ہیں، ان کے متعلق یہ گمان کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی انسان کے متعلق نہیں کیا جا سکتا. معلوم ہوا میرے بھائیوں، روایتاً بھی یہ باطل، درایتاً بھی یہ باطل، اور ایسی جاہلانہ بات کو رسول اکرم کی طرف منسوب کرنا کفر. اعلی حضرت سے اجتہادی خطا ہو گئی، توجہ نہیں گئی. اگر کسی سے عدم توجہ سے کوئی غلط بات کفر کی بھی نکل جائے تو اگلے کو سوچنا فرض ہے کہ وہ اس کی اتباع نہیں کر سکتا. بڑی بڑی روایات دیکھیں. اب طبرانی کبیر پڑھیے اور حدیث کی کتابیں جن کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا، تھک کر لمبا پہ گیا، عرش کے اوپر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ایک شخص لیٹ رہے تھے، دوسرے صحابی آ گئے، انہوں نے کہا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سویا ہوا ہے، یہ تو خدا کا کام ہے، خدا سویا تھا تو کیوں سویا ہوا ہے؟ سب نے لکھا من گھڑت ہے. آ گئی طبرانی میں، کسی میں آ گئی یہ من گھڑت ہے، جھوٹ ہے. اگلے کیوں نقل کرتے ہیں؟ تاکہ اگلوں کو خبر ہو جائے کہ یہ غلط ہے بہت بڑی، اس کو نہ ماننا. تو اعلی حضرت سے یہ خطا ہو گئی کہ انہوں نے توجہ نہیں کیا. میں توجہ سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ایسے ہو ایسی توہین آمیز بات، اس کی تائید کرنا سمجھنے کے بعد یہ تو یقیناً کفر ہے. تائید کا کیا معنی؟ سمجھ لیا، وہ بڑوا جب بیان ہو گیا، حقیقت تمہیں معلوم ہو گئی، دلے اب بھی اس سے باز نہیں آ رہا تو مرتد ہو گیا، تو گستاخ رسول بن گیا. اتنا جاہلانہ بات رسول پاک کی ذات شریف کی طرف منسوب کرنے سے تو خود مرتد ہو گیا. بے غیرت، ہماری ضد میں نہ آؤ، اپنا نکاح دوبارہ